جب ہم خوف سے نماز پڑھیں گے تو یقیناً اس خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری اس نماز کو قبول کرے. ہر معاملے میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. خوف ہر معاملے میں، بالخصوص جو گناہ کے کام ہیں. الیاذ باللہ تو گناہ کی طرف کسی کی رغبت کسی کے دل کے اندر آتا ہے، لسانی طور پر، قلبی طور پر دل کے اندر خیال بھی آتا ہے. اگر وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، دل کے اندر خوف ہے، کیونکہ ہر کام وہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ توفیق دیتا ہے تو انسان گناہوں سے رک جاتا ہے. اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو انسان نیک اعمال کرتا ہے. ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نیک کام کرتے ہیں، نہیں. یہ جو ہم نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی توفیق ہے. اگر اللہ کی توفیق نہیں ہے ہم ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے. تو میرے محترم دوستوں کو ایک حدیث یاد آتی ہے مجھے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک حدیث یاد آتی ہے. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سائے میں ہوگی، اور اس دن اللہ رب العزت کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے لوگ، وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ امام عادل، پہلا شخص جو اللہ رب العزت یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سائے میں ہوگا. فرمایا کہ امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران. کتنی بڑی خصوصیت ہے. آج ہم محروم ہیں، پارٹیاں جماعتیں بنی ہوئی، زندہ باد مرد آباد. کبھی یہ دعا کی ہے اللہ میں نیک صالح حکمران تھا فرمائے، دعا کیا کرے. فرمائے کہ پہلا شخص امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران حاکم. اور دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ. فرمائے کہ دوسرا شخص وہ نوجوان، وہ جوان ہے کہ جس نے اپنی جوانی اللہ رب العزت کی محبت میں صرف کر دی. اپنی جوانی اللہ رب العزت کی محبت میں صرف کر دی. یہ بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سائے میں ہوگا. ورجل معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ. تیسرے قسم کا وہ شخص جب وہ مسجد سے نکلتا ہے، دوبارہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے. اس کی مثال سمندر کے اندر مچھلی ہوتی ہے، مچھلی تالاب کے اندر مچھلی، اس مچھلی کو آپ سمندر سے پانی سے باہر لے آئیں، کتنی تڑپتی ہے، کتنی تڑپتی ہے. اسی طرح یہ شخص ایمان والا، صاحب ایمان، نمازی، اس کا دل بھی مسجد کے لیے تڑپتا ہے. وَرَجُلَانِ مَحَابَّا بِاللَّهِ. اور چوتھے قسم کا وہ شخص، اور چوتھے قسم کے وہ 2 شخص جن کی محبت بھی، آپس میں محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، ان کا اٹھنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، ان کا الگ ہونا، ایک دوسرے سے الگ ہونا، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. چوتھے قسم کے شخص. اور 5ویں قسم کا شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں، یکسوئی میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے آنسو
جاری ہو جاتے ہیں. ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. ہم خالی یکسوئی میں کہاں بیٹھا. ایک امام کے پیچھے ہم ٹک نہیں سکتے. اس طرح دیکھ نہیں سکتے. 2 منٹ بھی ہم مسجد کے اندر ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. سکون سے نہیں بیٹھ سکتے. اللہ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور چھٹے قسم کا وہ شخص ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال. اور چھٹے قسم کا وہ شخص جس کو کوئی شریف النسب حسین جمیل خوبصورت عورت اس کو برائی کا کہہ دے, اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا کہہ دے. ایسا نہیں کہا کہ عام عورت. ذات حسب وجمال, ذات حسب وجمال, اعلیٰ نسب والی, بڑے اعلیٰ نسب والی خوبصورت حسین جمیل عورت اس کو برائی کا کہہ دے. اور وہ شخص اس کے جواب میں یہ کہہ دے فَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرتا ہوں. زلیخا اور یوسف کا معاملہ ہے, اس طرف نہیں جاتا. اس نے بھی کہا تھا إِنَّهُ أَحْسَنَ مَثْوَايَ, کہ میں دھوکہ نہیں دے سکتا اپنے رب کو, اپنے آقا کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے میرے اوپر بہت بڑے بڑے احسان کیے ہیں میرے آقا نے, بادشاہ نے کہا. یہ عورت جو ہوتی ہے نا, عورت یہ شوہر کی امین ہوتی ہے, امانت دار ہوتی ہے, یہ خیانت نہیں کر سکتی. اور جو خیانت کرتی ہے شوہر کے ساتھ وہ عورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر گھر میں مرد نہیں ہے, بیوی جوان ہے, خوبصورت ہے, حسین جمیل ہے, تو اس عورت پر لازم ہے وہ اپنی آبرو, اپنی جان, اپنی اولاد کی حفاظت کرے, اپنی عفت کی حفاظت کرے. کیوں دھوکہ نہیں کر سکتی, اپنے خاوند کو دھوکہ نہیں دے سکتی. اور جو خاوند کو دھوکہ دیتی ہے وہ عورت نہیں, وہ عورت نہیں. چھٹے قسم کا وہ شخص کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ, کوئی شریف النسب خوبصورت تنین عورت جو اس کو برائی کا کہہ دے, اس کے جواب میں وہی کہہ دے إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں. تو یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سائے میں ہوگا. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور ساتویں قسم کا وہ شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, ساتویں قسم کا وہ شخص کہ جو مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے, پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہے. حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے. بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے یہ کیا خرچ کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کے اندر 3 چیزیں, نماز کے اندر 3 چیزیں. پہلی چیز